خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الفرقان Study Center۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ ساری تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہوں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ ہفتے میں ہم لوگوں نے عام مسلمانوں کے حقوق کے موضوع پر چند باتیں سنی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس میں ذکر ہوا تھا، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے تعلق سے جو حق ہے وہ 6 ہیں۔ سب سے پہلا حق، جب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو تو اسے سلام کرنا چاہیے۔ دوسرا حق، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنی چاہیے۔ اور تیسرا حق، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مشورہ طلب کرے تو صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ اور چوتھا حق، جب ایک مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہہ کر کے اس کا جواب دینا چاہیے۔ پانچواں حق، جب ایک مسلمان بیمار ہو تو فعودہ، اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ اور چھٹا حق، جب ایک مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے پہ جانا چاہیے۔ تو یہ 6 حقوق ہیں جن کا تذکرہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا۔ اور آخر میں ایک حق جسے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے الگ سے ذکر کیا، وہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایذا نہ پہنچائے، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر ایذا پہنچاتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ بڑے گناہوں میں سے جو گناہ ہیں وہ بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو 7 حقوق کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہم نے کیا۔
اس کے بعد شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے غیر مسلموں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے کہ غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں، یا پھر غیر مسلم کون کون ہوتے ہیں۔ غیر مسلم کا جو لفظ آتا ہے، اس لفظ کے اندر جتنے بھی کفار ہیں سب کے سب شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ اسلام کے علاوہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں۔ جتنے بھی کافر ہیں سب کے سب کو غیر مسلم کہا جائے گا، سب اس میں شامل ہیں۔ سب جب شامل ہیں تو ان لوگوں کی 4 قسمیں بنتی ہیں، 4 طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں کفار میں، یعنی غیر مسلمین میں۔ نمبر 1 حربی کافر۔ حربی کافر کون ہوتے ہیں؟ جو مسلمان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ حربی کافر۔ حرب مطلب جنگ ہوتا ہے، یعنی جنگجو کافر، جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا حق کیا ہے؟ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حربی کافر کی حمایت یا رعایت کرنا یا پھر خبرگیری کرنا، ان سے حال دریافت کرنا، ان سے دوستی کرنا، ان کی حمایت کرنا، ان کی طرف جھکنا یا میل ملاپ رکھنا، دوستی رکھنا، یہ کیا ہے؟ صحیح اور درست نہیں ہے۔ مسلمانوں پر ان کے تعلق سے کوئی حق نہیں ہے، مسلمانوں پر کوئی حق نہیں ہے کہ وہ خبرگیری کریں ان سے، ان کی حمایت کریں، ان سے دوستی رکھیں۔ تو غیر مسلم کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حربی کافر۔ نمبر 2 مستأمن۔ مستأمن ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو امن طلب کریں، جو پناہ طلب کریں، یعنی امن میں رہنا چاہتے ہیں۔ اسلامی حکومت ہے اور وہ کافر یہ چاہتا ہے کہ ہم امن میں رہیں، مسلمانوں سے عرض کریں، امن طلب کریں کہ ہمیں امن و امان میں رہنے دیا جائے، اور معاہدہ کر لے۔ تو مستأمن یہ کفار کی دوسری قسم ہے، غیر مسلموں کی دوسری قسم ہے۔ مستأمن کا مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ ان کے لیے جس وقت اور جس جگہ کی تحدید کر دی گئی، یعنی جتنے وقت کے لیے امن و امان اس نے طلب کیا ہے وہ، اور پھر جس جگہ وہ رہنا چاہتا ہے امن کے ساتھ، تو جس وقت اور جس جگہ اس کے لیے متعین کر دی گئی ہو، مسلمان ان کی حفاظت کریں۔ مسلمانوں پر یہ حق ہے غیر مسلموں کا کہ وہ ان لوگوں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَأْجَرَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے، کوئی تم سے امن چاہے، کوئی تم سے امن کے ساتھ رہنا چاہے، کہے کہ ہمیں امن و امان چاہیے، ہم کسی قسم کی لڑائی نہیں چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَأَجِرْهُ، تم اسے پناہ دے دو، تم اسے پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کا کلام سن لے۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو، یعنی وہ جہاں سے آیا ہے اس کی جگہ تک اسے پہنچا دو۔ تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں غیر مسلموں میں۔ پہلی قسم حربی کافر،
اور نمبر 2 مستأمن جو امن طلب کرتے ہیں، جو امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور نمبر 3 معاہد جن سے عہد و پیمان ہوتا ہے، جن سے عہد و پیمان ہوتا ہے، یعنی معاہدہ ہوتا ہے، ایک بات پر اصول قائم کیے جاتے ہیں کہ یہ عہد کی تم پاسداری کرو گے، یہ رولز تم فالو کرو گے تب تم رہو گے، تو اس کو عہد و پیمان کہا جاتا ہے۔ اور ایسے کافر کو معاہد کہا جاتا ہے جب وہ عہد و پیمان کو مان لیں تب۔ تو معاہد کا حق یہ ہے کہ جب تک وہ کیے ہوئے وعدے سے نہ پھریں، خلاف ورزی نہ کریں، بلکہ پاسداری کرتے رہیں، جو وعدہ ہوا ہے اس کی پاسداری کرتے رہیں، اور کسی دشمن کی مسلمانوں کے خلاف مدد نہ کریں، اور نہ ہی مسلمانوں کے دین میں طعن و تشنیع کریں، تو ایک مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے کہ مقررہ مدت تک، یعنی جتنے ٹائم تک عہد و پیمان ہوا ہے ان سے جو عہد ہوا ہے، جو پیمان ہوا ہے، اس کو پورا کیا جائے گا، اس کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہاری خلاف مدد کی ہے، یعنی دشمنوں کے پاس جا کر کے تمہاری کوئی سرگوشی نہیں کی، تمہارے خلاف بھڑکایا نہیں ہے، نہ ہی تمہارے خلاف کسی قسم کی مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ اور اللہ رب العالمین فرمائے کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ جو معاہد ہیں جن سے عہد و پیمان ہوا ہے، جو معاہد ہیں جن سے عہد و پیمان ہوا ہے، تو ایسے قسم کے کافروں کو رہنے دیا جائے امن و امان کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، کیونکہ یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اور غیر مسلموں کی اقسام میں سے چوتھی قسم ذمی ہیں، ذمیوں کی ہیں۔ ذمی ایسے کافر کو کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کو جزیہ دے کر کے، ٹیکس دے کر کے ان کے ملک میں رہنا چاہیں، ایسے کافر کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذمی کہا جاتا ہے، ذمی کہا جاتا ہے۔ تو اوپر جو 3 قسم کے کافرین کا تذکرہ ہوا ہے، 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا، پہلی قسم حربی، دوسری قسم مستأمن، تیسری قسم معاہد، اور چوتھی قسم ذمی۔ تو ذمی کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے۔ ذمی ایک تو امن و امان چاہتا ہے، ان سے عہد و پیمان بھی ہوتا ہے، اور اوپر سے وہ ٹیکس بھی دیتا ہے، اوپر سے وہ ٹیکس بھی دیتا ہے۔ اس وجہ سے ذمی پر، یعنی ذمی کا مسلمانوں کے اوپر سب سے زیادہ حقوق ہیں۔ غیر مسلموں میں مسلمانوں پر ذمی کا سب سے زیادہ حقوق ہیں، کیونکہ جزیہ دے کر مسلمانوں کے ملک میں اور ان کی حمایت اور حفاظت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے ملک میں اپنی زندگی اور مسلمانوں کی حمایت میں اور حفاظت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس وجہ سے ان کے تعلق سے مسلمانوں پر زیادہ حق ہے۔ لہٰذا ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حاکم پر واجب ہے کہ ذمیوں کی جان اور مال اور عزت و آبرو کے بارے میں اسلامی احکام نافذ کرے، اور جس چیز کی حرمت کے قائل ہوں اس کے ارتکاب کی صورت میں ان پر حد قائم کرے، ساتھ ہی اس پر یہ بھی واجب ہے کہ ان کی حمایت اور حفاظت کرے اور ان کو تکلیف نہ پہنچنے دے۔ اور دوسری جانب ذمیوں پر، یعنی جو رہنا چاہتے ہیں ٹیکس دے کر کے، ان پر واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کے لباس سے ہٹ کر اپنا مخصوص لباس استعمال کریں، اور کسی ایسی چیز کا اظہار نہ کریں جو مذہب اسلام میں ناپسندیدہ اور غلط ہو،
اسی طرح سے وہ اپنے کسی مذہبی شعار جیسے ناقوس یا پھر صلیب وغیرہ کا بھی اظہار نہ کریں۔ ذمیوں کے احکام اہل علم کی کتابوں میں بہت سارے مذکور ہیں۔ تو یہاں پر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی باتوں کو ختم کیا ہے۔ ہم چونکہ غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، ہمارا جو ملک ہے ہندوستان ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سب مکس اپ ہیں، یعنی تمام قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ غیر مسلم کا لفظ تمام کفار میں شامل ہے، یعنی مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں سب کیا ہے؟ غیر مسلم ہیں، سب کیا ہیں؟ غیر مسلم ہیں۔ اور غیر مسلموں کے بہت سارے حقوق ہمارے اوپر ہیں، بہت سارے حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ کیونکہ اسلام ایسی نعمت ہے، اسلام ایسا مذہب ہے کہ اسلام نے جو انسانیت کی تعلیم دی ہے، دوسرے کسی اور مذہب نے انسانیت کی اس قدر تعلیم نہیں دی ہے۔ دوسرے مذاہب میں انسانیت کے تعلق سے اس قدر تعلیمات نہیں ملتی ہیں جس قدر اسلام نے سکھایا ہم لوگوں کو، کہ ایک غیر مسلم ہے اس کی جان کی حفاظت کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے بغیر کسی حق کے، یعنی ناحق کسی غیر مسلم کا قتل کیا، کسی نفس کا قتل کیا، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی انسان کا قتل کیا، یوں ہی قتل کر دیا، جان بوجھ کر کے قتل کر دیا، تو اس نے گویا کی ساری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ اس نے گویا کہ تمام کے تمام انسانوں کو مار دیا ہے، صرف ایک انسان کے قتل کی وجہ سے، ایک انسان کے قتل کی وجہ سے۔ تو اس میں تمام لوگ شامل ہیں، مسلم بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں۔ تو سب سے پہلا حق کیا بنتا ہے کہ ان کے جان کی حفاظت کی جائے، ان کے جان کی حفاظت کی جائے۔ جو لوگ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جو لوگ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کی جان کی حفاظت کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔ اسی طرح سے آزادی عقیدہ، یعنی وہ اپنے دھرم میں رہیں، ہم اس کو کچھ روک ٹوک نہیں سکتے ہیں کہ تم اس دھرم کو کیوں اس پر چل رہے ہو، کیوں اپنا رہے ہو۔ زیادہ سے زیادہ اسلامی تعلیمات ان تک پہنچا سکتے ہیں، اسلامی تعلیمات ان تک پہنچائیں، اسلام کی حقانیت بتلائیں، لیکن زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتے ہیں۔ یہ ہے آزادی عقیدہ، یعنی آزادی کے ساتھ وہ اپنے مذہب میں جی سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنے مذہبوں میں جی سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی اسلام قبول کروانے میں، اسلام قبول کروانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کسی کے گردن پر تلوار رکھ کر کے ہم نہیں کہہ سکتے تم اسلام قبول کر لو، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے، لا اکراہ فی الدین۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کسی شخص کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ اسلام کی حقانیت کے دلائل اتنے واضح اور روشن ہیں کہ جب اللہ کسی کے دل کو ہدایت دے دے تو وہ خوش دلی کے ساتھ ایمان لے آتا ہے،
اسلام کی حقانیت کے دلائل اتنے مضبوط ہیں، اتنے واضح اور روشن ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے تو خوش دلی کے ساتھ وہ ایمان لے آئے گا، پھر زبردستی نہیں کرا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑھیا خاتون کو دیکھا، واقعہ مشہور ہے، ایک انصاری خاتون ایک نصرانی خاتون کو دیکھا، نصرانی خاتون جو بڑھیا تھی، کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو یہ آیت کریمہ لا اکراہ فی الدین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا کہ لا اکراہ فی الدین، اور فرمایا کہ اللہ گواہ رہنا، میں نے اسے مجبور نہیں کیا، میں نے اس پر زبردستی نہیں کیا، میں نے اس پر زبردستی نہیں کیا۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اپنے مذہب پر وہ عمل کریں، اور مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ غیر مسلموں پر ظلم نہ کریں، بلکہ عدل و انصاف سے کام لیں، عدل و انصاف سے کام لیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان سے انصاف نہ کرو، یعنی ظلم کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، فرمایا کہ اعدلوا، ان سے انصاف کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کیونکہ یہ تقویٰ کا سب سے زیادہ قریب ہے، انصاف۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مسلمانوں کو حکم دیتی ہے کہ دوست ہو یا دشمن ہو، سب کے ساتھ عدل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو، یعنی دشمنی کی وجہ سے اگر وہ غیر مسلم ہے، یہ سوچے کہ وہ تو مسلمان نہیں، ان کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، یا میرا وہ دشمن ہے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، انصاف سب کے ساتھ، دوست ہو یا دشمن ہو، سب کے ساتھ عدل کیا جائے۔ دشمنی کبھی انصاف کے راستے سے ہٹائے نہ، یعنی دشمنی کی بنا پر آپ ایسا نہ ہو کہ ان سے انصاف نہ کریں، ان پر ظلم کریں۔ کوئی دشمن ہے اس پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی انصاف سے کام لینا ہے، اور بے شمار مثالیں سیرت نبویہ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب خیبر نامی جگہ پر جاتے ہیں، اور خیبر میں کون لوگ آباد تھے؟ یہودی آباد تھے، یہودیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم لوگوں کے تعلق سے میرے دل میں بہت زیادہ بغض ہے، کینہ ہے، اس وجہ سے کہ تم لوگوں نے گزشتہ نبیوں کو قتل کیا ہے، یعنی تمہارے آبا و اجداد نے، تم یہودیوں نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا ہے، اس وجہ سے۔ لیکن خیبر میں جو غلہ ہے اس کا 20 حصہ یا 20 وسق تمہیں دیا جائے گا، اگر تم اس کو قبول کرو تو ٹھیک ہے، نہ قبول کرو تو یہ 20 وسق جو غلہ ہے یہ میرا ہے۔ تو ان لوگوں نے قبول کر لیا۔ اس موقع پر عبداللہ بن رواحہ نے کیا فرمایا کہ میرے دل میں اتنا بغض ہے، پھر بھی میرا جو بغض ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ عدل نہ کروں، یعنی میرا جو بغض ہے اس بات کی مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نا انصافی کروں،
اتنا بغض ہے پھر بھی میں تمہارے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہودیوں نے کیا کہا؟ اسی انصاف کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہے، تم لوگوں کے اسی انصاف کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہیں، یعنی قیامت نہیں آ رہی ہے، اسی انصاف کی وجہ سے۔ تو بے شمار مثالیں ہیں۔ یہودی کون ہے؟ کافر ہیں، غیر مسلمین میں ان کا شمار ہے، مسلمانوں کے علاوہ ہیں وہ لوگ، تو غیر مسلم ہیں۔ تو غیر مسلموں کا ایک حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے، ان کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے، ان پر ظلم نہ کیا جائے، ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمیوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ ذمی ہیں، یعنی غیر مسلم ہیں، ذمی ہیں، ٹیکس دے کر کے رہ رہے ہیں مسلم ممالک میں، تو ان لوگوں کے تعلق سے فرمایا کہ خبردار الا من ظلم معاہدا او انتقصہ، فرمایا کہ خبردار جو شخص کسی ذمی پر ظلم کرے، اس کے حق میں کمی کرے، اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لے، یا پھر بغیر رضامندی اس سے کچھ لے لے، تو قیامت کے دن میں اس کا مخالف ہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم بات فرمائی ہے، اور یہ انسانیت دیکھیے اس تعلیم کے اندر، انسانیت اس تعلیم کے اندر دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیر مسلم شہری پر ظلم کرے، جو ذمی ہے اس کے اوپر ظلم کرے، اس کے حق میں کمی کرے، اس کے حق میں کمی کرے، اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لے۔ اگر ذمی کام کرتا ہے آپ کے ہاں، کسی کے ہاں، اور اس کی طاقت سے زیادہ وہ کام لے، یا پھر اس کا کوئی سامان بغیر اس کے رضامندی کے لے لے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کا مخالف ہوں گا، یعنی اس شخص کے میں خلاف ہو جاؤں گا جو شخص ایسا کرے گا، جو شخص ذمیوں کے ساتھ ایسا کرے گا۔ یہ کتنا عظیم اعلان ہے، کتنا بڑا اعلان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے تعلق سے، کہ ان پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ اور سیرت نبوی کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکمل مذہبی آزادی دی اور وعدہ کیا کہ ان کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے تو اپنا وفد کہیں بھی بھیجتے تھے، جنگی وفد جنگ کرنے کے لیے، تو کیا تعلیمات دیتے تھے کہ تم بڑوں کے اوپر ظلم نہ کرنا، یعنی جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کو قتل نہ کرنا، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ یہ غیر مسلموں کے تعلق سے فرما رہے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانا، ان کے بچوں کو قتل نہ کرنا، ان کے بچوں کو قتل نہ کرنا۔ تو یہ دیکھیے کہ جان کی حفاظت کی تعلیم ہے، جان کی حفاظت کی تعلیم، انسانیت کی حفاظت کی تعلیم ہے، ظلم نہ کرنے کی تعلیم ہے۔ تو غیر مسلموں کا ایک حق یہ ہے کہ ان کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، ظلم نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غیر مسلموں کے تعلقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے جا رہے ہیں، مکے سے مدینہ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو راستہ دکھانے کے لیے مقرر کیا کہ یہ شخص ہمیں مکے سے مدینہ لے جائے گا، مکے سے مدینہ لے جائے گا، وہ کون تھا؟ غیر مسلم تھا، کافر تھا، عبداللہ ابن اریقط نام تھا، یا ارقط، دو نام آتے ہیں، عبداللہ ابن اریقط اور ارقط۔ یہ شخص غیر مسلم تھا، کافر تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں لے جا کر کے چھپایا، پھر 3 دن کے بعد مدینہ پہنچے یہ لوگ۔ حالانکہ اس وقت مکے میں کیا اعلان ہوا تھا؟ جو محمد کو
زندہ لے کر کے آئے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا، 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ لیکن اس شخص نے 100 اونٹ کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو جزیہ یا پھر اجر دینے والے تھے، بدلہ دینے والے تھے، کرایہ دینے والے تھے، اس کو قبول کیا، 100 اونٹ کو قبول نہیں کیا۔ وہ چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کر سکتا تھا وہ، لیکن انہوں نے راز فاش نہیں کیا۔ اس طرح کے تعلقات تھے۔ یہودی کا جنازہ جا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا یہ انسان نہیں؟ یہ انسانیت کی تکریم ہے، یہ انسانیت کی عزت ہے، یہ ہے انسانیت، انسانیت کی تعلیم۔ یہ صرف اور صرف کس مذہب کے اندر ہے؟ مذہب اسلام میں ہے، مذہب اسلام میں ہے۔ اس طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حربی ہیں، ایک مستامن ہیں، ایک معاہد ہیں، ایک ذمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق دے، ہم سب کو حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے، ہم سب کو عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔